آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پہ آج ہم تامل مووی کا ایک میڈیکل سین دیکھنے جا رہے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے, ہیرا نے بھی شاید دیکھا ہوا ہو. میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا سین ہے, بڑے ہی کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے. آپ لوگ بھی دیکھیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کریٹیکل ہوگی. یہ ہارٹ کو سپرے کر رہا تھا اس کو اینٹی سیپسس کے لیے. وہ ہارٹ کو لے کے جانے لگا اب. دیٹ از ہائیلی ان ہائیجینک. ایسے اگر آپ کسی بھی چیز کو, جو انٹرنل آرگن ہے ان کو اگر آپ ایسے ہاتھ لگاؤ گے بغیر گلوز پہنے, تو جراثیم آپ کے ہاتھوں سے اس آرگن تک لگیں گے. اگر وہ ٹرانسپلانٹ کرو گے, آرگن فیلئر سے مرے نہ مرے, سیپسس سے ضرور مر جائے گا, کیونکہ یہ سارے جراثیم ہوں گے, وہ اس کے جسم میں جائیں گے, تباہی پھیر دیں گے. کس کا اتنا بڑا پتہ نہیں, اونٹ کا ہے, یہ لکڑی کا شاید بنایا ہوا ہے. ہاں تو فوم کا بنا ہوا ہے, گڑیوں والا ہے نا. ہاں لیکن یہ ٹرانسپلانٹ ہونا ہے ابھی, دیکھنا. اچھا یہ ٹرانسپلانٹ ہونا ہے, میں نے یہ سین نہیں دیکھا تھا پہلے. کوئی بلڈ ویسل سی نہیں ہے اوپر, ہے نا. وہ اس کو سٹچ کیا ہوا ہے. یہ یہاں بڑی بڑی ایسے اٹھا کے لے گیا. مائی گاڈ, مطلب یہ ہارٹ ہے. اس کو مار دیا. وہ ہارٹ, وہ روڈ پہ ٹیٹنس بھی لگ رہا ہے اس کو. اب مریض کو اینٹی ٹیٹنس بھی لگانا پڑے گا. اس کو غصہ آ گیا. اب اس کو اتنا بڑا سریا لگا ہے اور یہ فٹ فٹ اٹھ گیا ہے. بھائی ابھی اینیمل مووی دیکھی کیا آپ نے, اس سے تو ایٹ لیسٹ یہ تھوڑی لڑائی کے معاملے میں ناٹ بیڈ. یہ دیکھنا. لگ گیا. یہ دیکھیں, یہ بتیاں جو جل رہی ہیں, اس کا مطلب فٹ ہو گیا. اب اس کی پلسز آنا شروع ہو گئی. وہ دیکھیں مریض سانس لینا شروع ہو گیا. ویل ڈن. ان کو ہنسی نہیں آتی ہوگی اس طرح کی وہ اتنا بڑا سوا لے کے وہ سٹچز لگانا شروع ہو گیا. تو وہ تو چرپائی کی رسی ہے نا. Oh my God. You are a genius. ابھی اٹھ گیا ہے نا, ایسے ہوش میں آئی ہے یہ. پھر اس ایٹی ٹیوب. جب بھی مریض کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا کوئی بھی آپریشن, بڑا آپریشن کرنا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے. جنرل انیستھیزیا جس کو کہتے ہیں, اور جنرل انیستھیزیا میں ایک ٹیوب ڈالی جاتی ہے گلے کے ذریعے, جس کو ای ٹی ٹی کہتے ہیں, انڈوٹریکل ٹیوب. وہ سانس کی نالی میں جاتی ہے اور اس کے ذریعے سانس دیا جاتا ہے. ایسے بالکل بھی نہیں ہوتا. اور جب انیستھیزیا سے آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ای ٹی ٹی پہلے موجود ہوتی ہے, اور پھر ای ٹی ٹی کو نکالا جاتا ہے جب مریض خود سانس لینا شروع کر دیتا ہے. اس میں ٹائم لگ جاتا ہے, اور یہ ماشاءاللہ سے محترمہ فوراً سے ریکور ہو گئی ہے. لیکن یہ بہت فنی سین تھا. جن لوگوں کا میڈیکل سے تعلق نہیں ہے ان لوگوں نے بھی اس کو بہت انجوائے کیا ہوگا. اچھا وہ مر گیا. یہ وہ لڑکی ہے جس نے ابھی ہارٹ, نیا والا ہارٹ لیا ہوا ہے. اچھا. ہاں او, اس بیچاری کا تو ابھی ابھی ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے بھائی. نیا ہارٹ ہے اس کے اندر. اتنا پیار اور محبت دیکھیے بندے کی. وہ دیکھیں آواز لہروں میں جا رہی ہے. اتنا ڈر ہوتا ہے بیوی کا ہے کہ مرد مرے بھی اٹھ جاتے ہیں. او ہیلنگ ہو رہی ہے. یہ دل چلنا شروع ہوا ہے بھائی. او مائی گاڈ. آپ کو پتا ہے ایک ریئل میں بھی ایسا واقعہ ہے اس طرح کا, ایک نہیں بلکہ بہت سارے واقعات ہیں. ایک لکھنؤ کا واقعہ ہے, 40 سال کا بندہ موٹر سائیکل کے ساتھ ٹکرایا, ایکسیڈنٹ ہوا اور مر گیا. وہ 3 ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں اس کے ریلیٹیوز لے کر گئے, اور سارے ہاسپٹلز نے کہا کہ ہی از ڈیڈ. اس کو مورگ میں شفٹ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد اٹوپسی کے لیے پولیس اس کو لینے گئی وہاں سے, اور انفیکٹ ہی واز بریدنگ, سانس لے رہا تھا وہ, اور پھر بعد میں وہ مطلب زندہ ہو گیا. اب صحیح کہہ رہے ہیں. سیریسلی اٹ واز ان دا نیوز. یہ شاید 2021 میں یہ واقعہ ہوا تھا. ڈرا رہے ہیں آپ تو. نہیں, اس سے پہلے اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ سانس ایسے لگ رہا ہوتا ہے بظاہر کہ بالکل بھی سانس نہیں لے رہا, لیکن برین ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے, اور بعض اوقات سانس بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے. اگر آپ ڈاکٹر سے کنفرم نہ کروائیں کہ ڈیتھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, تو بہت کم, ویری ریئر, لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا کیس سیناریو بھی دیکھنے کو مل جائے. مطلب انہوں نے ڈاکٹر سے 3 جگہ کنفرم کروایا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ واقعی میں وہ ہاسپٹل میں گئے ہیں یا کسی مطلب ایسے ہی کسی کلینک میں جو عطائی وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس چلے گئے ہیں, ڈونٹ نو. لیکن
کہا یہ گیا ہے نیوز میں کہ 3 ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں گئے ہیں اور تینوں ہاسپٹلز نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہی از ڈیڈ، اور اس کے بعد ہی واز الائیو. بندہ اندر زندہ تھا، مطلب ایسے پڑا ہوا تھا مردہ خانے میں. ہاں بالکل. ڈرا رہے ہیں رات وہاں پہ کے ٹائم میں. ٹیمپریچر کم ہوا، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ بٹ اٹ ریئلی ہیپنڈ. اور یہاں پہ تو دیکھیں، یہاں پہ تو بھائی اس کو آگ لگ رہی، وہ اسٹیپ پہن کے آیا ہوا ہے. او مائی گاڈ، ہمارا تو ہاسپٹل پہننے کا دل نہیں کرتا. اور یہ دیکھو، نہیں یہ بڑا ششکا ہوتا ہے. میڈیکل اسٹوڈنٹس اکثر جب نئے نئے آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ بنتے ہیں نا تو آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے. میں خود بھی جب فرسٹ ایئر میں تھا، فرسٹ ایئر MBBS میں، تو ہر وقت جو ہے وہ کوٹ پہن کے رکھنا. بلکہ بہت سارے لوگ، میں تو صرف ہاسپٹل اور وہ ٹیریٹری میں رہتا تھا، لیکن کچھ لوگ شاپنگ کرنے بھی، اسپیشلی لڑکیاں جاتی تھیں شاپنگ کرنے جانا، وائٹ کوٹ پہنا ہوا ہے بھائی، ہم شاپنگ کرنے جا رہی ہیں. تو یہ بھی ایک وہ فیز ہوتا ہے، گزر جاتا ہے. آج کل تو خیر ڈاکٹرز کے حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے وہ پہنتے ہی نہیں ہے نا. ہاں یہاں پہ UK میں الاؤ نہیں ہے وائٹ کوٹ پہننا، بالکل بھی الاؤ نہیں ہے. ڈاکٹرز کو بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہاف سلیوز پہنے. اگر آپ نے کوئی بھی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کے یا تو بازو اوپر کر لیں یا پھر پہنے ہی ہاف سلیوز، کیونکہ اگر آپ فل سلیوز پہنتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ انفیکشن پھیلنے کا خطرہ تھوڑا زیادہ ہے. اگر آپ فل بازو پہنیں گے اس سے، اگر آپ ہاف پہنیں گے تو اس سے انفیکشن اس طرح سے نہیں پھیلے گا. خیر اس میں آپ نے ہر پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد اس کو سینیٹائز کرنا ہوتا ہے. ہاں اپنے ہاتھوں کو اور اپنے بازوؤں کو تھوڑا سا سینیٹائز کرنا، دھونا ہوتا ہے. لیکن ویسے میں ذاتی طور پہ وائٹ کوٹ پسند کرتا ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ وائٹ کوٹ پہننا چاہیے ڈاکٹر کو. میرا کوئی دل کرتا، روز نہیں دھونے ہوتا. ہاں یہ ہے. بہرحال وہ دیکھیں، وہ اس کو وہ اتنا بڑا وہ چھرا لگا ہوا ہے، چھرا بھی نہیں بلکہ کلہاڑا اندر ہے ابھی تک. خیر یہ تو انہوں نے جان بوجھ کے، یہ تامل میں بھی میں پڑھ رہا تھا کہ یہ کامیڈی انہوں نے جان بوجھ کے، کامیڈی بھی نہیں بلکہ پیروڈی انہوں نے کی تھی کسی مووی کی، کہ تامل کی موویز اس طرح کی ہوتی ہیں تو تھوڑی سی انہوں نے مزید اس کو ٹچ دیا کہ اس طرح کا وہ فنی سین ہوتا ہے. ادروائز اتنا مطلب کوئی بھی اگر کوئی ڈائریکشن دے رہا ہو تو اس طرح کی ڈائریکشن تو نہیں دے گا. اس طرح تو شاید آپ بھی بنا لیں اس طرح کی مووی بلکہ اس سے تو بہتر ہی بنا سکتے ہیں آپ. یہ جان بوجھ کے انہوں نے اس کو تھوڑا سا کامیڈی سین دینے کے لیے کیا تھا، لیکن بہت فنی تھی. میں اس کو پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھ چکا ہوں. یہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ والا وہ پھینکتا ہے ایسے کر کے اور وہ شیشے کے ٹکڑے بھی جا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں، اور وہ دل جا کے فکس ہو جاتا ہے. دل کے اوپر کوئی بھی اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی بھی شیشہ چپتا نہیں ہے. شیشہ کیا، وہ نیچے روڈ کے اوپر رگڑ رہے ہوتے ہیں اس کو. ہوتا ہی نہیں ہے.